اگر وہ توہین کرنے والا خود اس نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت ہوگی۔ گویا کہ احتجاج اور جلوس کے نام پر اگر آپ سول اور فوجی نشانیوں کو تباہ اور برباد کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نظام سے ارتداد اور بغاوت اور ملک دشمن کا کام کر رہے ہو۔ اب وہ لوگ جنہوں نے افواج پاکستان اور شعبۂ افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کیا، اس کی رہنمائی کی یا حملہ کرنے کی پلاننگ میں شامل رہے، گویا کہ انہوں نے پاکستانی افواج کی نشانیوں کو مٹایا اور تباہ کیا، اور ان کا یہ فعل شعبۂ افواج اور پاکستانی افواج کے نظام سے ارتداد اور بغاوت ہے، پاکستان کے دشمن کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن پاکستان کی سول اور فوجی عدالتیں اس پر فیصلہ کریں گی، یہ ان کی استصواب اور اختیار پر ہے، اور ان مقدموں کے فیصلوں میں کوئی بھی کسی قسم کا استحقاق نہیں رکھتا۔ لیکن عدالت نے کیا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ استحکام پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ بنے گا۔ ایک طرف تو یہ لیبرل اور سیکولر کہتے ہیں کہ مولوی بچوں کو انتہا پسند بناتے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ خود نہایت ہی چالاکی سے پی ٹی آئی ورکر کو ایسا انتہا پسند بنایا کہ انہوں نے عمران خان اور ان کے لیڈر کے کہنے پر پاکستان کی ہر ریڈ لائن کو کراس کر دیا اور انتہا پسندی کی طرف آ گئے۔ اس واقعے 9 مئی 2023 کے 2 اہم پہلو ہم نے مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ کی تفسیر تحفظ القرآن کی روشنی میں بیان کر دی۔ اس پر دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنا موقف اور نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ لیبر اور سیکولر لوگوں کی سوچ کچھ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کربناک، دردناک، دل سوز اور افسوسناک واقعے پر فوجی اور سول عدالتیں اپنے اپنے قوانین کے مطابق فیصلے کریں گی، اور وہ اسلامی قوانین سے کس حد تک مشابہت رکھتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب کریں گے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اس حوالے سے ایک پریڈکشن پیشن گوئی موجود ہے جس کا اظہار خواجہ آصف نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے کہ یہ ایک بغاوت کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر یہ بغاوت کا مقدمہ بنا تو اس کے اثرات اور فیصلے کچھ مختلف ہوں گے۔ انتظار کرتے ہیں کہ یہ پریڈکشن کس حد تک صحیح ہوتی ہے۔